MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشاہدین کرام، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے 4 ہفتوں سے، اور یہ آج ہمارا 5واں سیشن ہے، جس کا عنوان ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، جو مرکز السلام لنشر الاسلام چنئی سے یہ نشر ہو رہے ہیں یہ جوابات۔ تو آج جو ہے جن جوابات کو یا جن سوالات کو ہم نے پک کیا ہے وہ ہے سوال نمبر 20، جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے علاقے میں تھوڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا کیلنڈر کے حساب سے۔ تو مجھے آپ کلیریفائی کیجئے کہ سعودی کے حساب سے رکھنا ہے یا پھر انڈیا کے حساب سے یہ روزے رکھنے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 13، 14 اور 15، اس کو حدیث کے اندر ایام بیض کہا جاتا ہے، جو وہ راتیں جو روشن راتیں ہیں، 13، 14، 15، جس میں چاند مکمل ہوتا ہے اور راتیں روشن ہوتی ہیں، تو ان کو کہا گیا ایام البیض۔ اور ان کا روزہ رکھنا ان 3 دنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت ابو ذر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو 13، 14 اور 15 کو رکھو، جو نسائی کی روایت ہے۔ تو 13، 14، 15 کی بعض روایتیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ 13، 14، 15 نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے، جس طرح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، اور اس میں سے آپ نے فرمایا کہ صیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13، 14، 15 کی تحدید نہیں فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 13، 14، 15 اگر کوئی رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اگر کوئی 13، 14، 15 کو رکھ نہیں سکتا یا کہ اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ پورے مہینے میں کوئی بھی 3 دن روزہ رکھ لے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ یہ 3 دنوں کا اعتبار اللہ کے پاس 30 دنوں کے اجر کے اعتبار سے اجر کے برابر ہوگا۔ تو روزے وہ 3 رکھے گا، لیکن اللہ کے پاس پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 13، 14، 15 ہی رکھے۔ کوئی پیر و جمعرات کو کنٹینیو کر لے، مہینے کے 3 روزے رکھ لے۔ کوئی جو ہے اپنے آف کے اعتبار سے جو دن اس کو ملتا ہے وہ دن رکھ لے۔ ہاں، صرف یہ بات لحاظ رکھے کہ اگر جمعے کا دن اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک دن ملا لے، چاہے وہ جمعرات جمعہ ہو یا جمعہ ہفتہ ہو، کیونکہ جمعہ اکیلا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحیح احادیث میں منع فرمایا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 3 دن جو ہے انسان روزہ رکھے گا، 13، 14، 15 اگر رکھ لیتا ہے الحمدللہ، نہیں تو وہ پورے مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے۔ اور مہینے سے مراد عربی مہینہ ہے، انگلش مہینہ نہیں ہے۔ عربی مہینے کے اعتبار سے آپ کو اس معاملے میں چلنا ہوگا، اور جتنے بھی احکام ہیں قرآن، جس میں جیسے صیام ہے، حج ہے، یہ سب جو ہے عربی اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو رکھا ہے، تو لہٰذا یہ عربی کے 13، 14، 15 مراد ہوں گے۔ اب دوسرا جو مسئلہ اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو سعودی کا اعتبار کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے کہ آپ رہیں انڈیا میں اور فالو کریں سعودیہ کو، آپ رہیں جو ہے پاکستان میں اور فالو کریں جو ہے دبئی کو یا سعودیہ کو۔ تو یہ جو ہے عمومی طور پر جو ہے اس کا حکم کب ہوگا؟ جب حکومت ایک ہو جائے، اسلامی خلافت اگر ہو جائے پورے عالم میں،
تو جہاں تک اسلامی حکومت ہے وہاں جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا کہ آج یہاں پر چاند نظر آ گئے ہماری حکومت کے اندر اور کل سے روزہ شروع ہو جائے، آج چاند نظر آ گیا کل عید ہے۔ تو اس طرح اسلامی حکومت جو اعلان کرتی ہے تو جہاں تک بھی اس کی حکومت ہے اس اعتبار سے وہ حکم مانا جائے گا، چاہے وہاں پر اوقات کی تبدیلی ہو، چاہے وہاں پر کئی آورس کا ڈفرینس کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ حکومت ایک ہے تو ایک ہی بلد ایک ہی کنٹری کا حساب ہوگا۔ لیکن جہاں حکومتیں مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، معاملات مختلف ہیں، تو پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہاں پر لاگو ہوگی، صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ تو اپنے اپنے ملک کا اعتبار کیا جائے گا چاند کے اعتبار سے۔ تو جو لوگ یہاں رہتے ہوئے سعودی کے چاند کو فالو کرتے ہیں، در حقیقت جو ہے یہ سلف کے طریقے کے خلاف ہے، اور اس میں جو ہے تفرقہ بازی بھی ہے، اس میں اتحاد کو توڑنے والی بات بھی ہے کہ ہر آدمی اپنی منمانی کرے، اپنے فرقے بنائے۔ تو اللہ کے لیے ان فرقوں کو ختم کرے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ آپ جس ملک کے اندر ہیں اس ملک کے علماء جس چیز کو معتبر سمجھتے ہیں، جس رویت کو معتبر سمجھتے ہیں، اس رویت کو معتبر سمجھ کر ان کے ساتھ آپ جو ہے روزہ بھی شروع کریں، مہینہ بھی شروع کریں، مہینے کا اختتام بھی اسی اعتبار سے ہو، عید بھی انہیں کے ساتھ منائی جائے، اور جتنے بھی جو احکام ہیں وہ اگر چاند سے متعلق ہیں تو پھر آپ کے اپنے مقامی جو علماء ہیں آپ ان کے اعتبار سے آپ ان چیزوں کو آپ ادا کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر و برکت ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 21، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ I have a doubt about silk cloths. Is it allowed to wear silk cloth in Islam for men and women؟ ریشم کے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کا سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے خاص فرمائی اور مردوں کو آپ نے حرام ٹھہرا دیا۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ریشم کا کپڑا، اور دوسرا ہے سونا، جو گولڈ۔ اس سونا اور جو ہے ریشم، یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا دی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم کا ذکر کر کے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے حرام ہیں۔ آپ کی یہ واضح حدیث ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں چیزیں مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ تو عورت گولڈ کے اعتبار سے کچھ بھی پہن سکتی ہے اور کسی بھی مقدار میں پہن سکتی ہے، جبکہ مرد کو سونا جو ہے مطلقاً حرام کر دیا گیا، وہ کسی بھی اعتبار سے چاہے تھوڑا سا ہی صحیح وہ اختیار نہ کرے، نہ پہنے۔ البتہ چاندی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی مردوں کو کہ ایک انگوٹھی کے اعتبار سے وہ پہن سکتے ہیں، اور آپ نے خود بھی پہنا۔ اور صحیح روایت میں بات بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل فرمائی تو آپ نے اس انگوٹھی کو نکال دیا اور اس کی جگہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی کو اختیار فرمایا۔ تو چاندی کی انگوٹھی انسان پہن سکتا ہے، ایک مرد پہن سکتا، لیکن چاندی کی انگوٹھی کو دلیل بنا کر بعض مرد کیا کرتے ہیں، ہاتھوں میں بریسلیٹ پہنتے ہیں، اور جو ہے 6-8 جو ہے انگوٹھیاں انگلیوں کے اندر موجود ہیں، اور گلے کے اندر جو ہے چین ڈال دی گئی ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہے جو موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، در حقیقت یہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں آپ نے اجازت دی ہے، چاندی کی انگوٹھی کے اعتبار سے اپنی اجازت دی، اس اجازت کو
لے کر آپ اپنے پورے جسم کے اندر چاندی کے زیورات کو پہننا شروع کر دیں، یہ جو ہے اس حدیث کے بالکل جو ہے مخالف بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زیورات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں۔ اس شریعت کے اندر زیورات کو او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں جو زیورات میں پلی بڑھتی ہیں، تو زیورات جو ہے یہ خصوصیت ہے خواتین کی، زینت خصوصیت ہے خواتین کی۔ تو اس زینت اور زیورات جو ہے آج ہمارے نوجوان جو بریسلیٹ پہنے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ چاندی کا نہیں ہے پھر بھی جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ کانوں کے اندر جو بالیاں پہن رہے ہیں، اسی طرح جو ہے بینگلز بھی کوئی کڑے پہن لے رہا ہے، کوئی جو ہے چین ڈال لے رہا ہے، اگرچہ کہ چاندی کا نہیں ہے، سونے کا نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ خواتین کے لیے خاص ہے۔ زیورات اور زینت والے جو مسائل ہیں شریعت کے اندر خواتین کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ مرد تو جو جنگجو لوگ ہیں، زیورات پہننے والے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنی جو ہے نسوانیت اور نزاکت کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ اب جو اللہ نے جس کو مرد بنایا، جن کو قوام بنایا، جن کو طاقتور بنایا، وہ لوگ اس طرح کے زیورات کو اختیار کرنا در حقیقت خواتین سے مشابہت ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے۔ اسی طرح لعنت فرمائی ان خواتین پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تشبہ بالنساء، مردوں کا یہ زیورات یا کہ اس طرح کی زینت کی چیزوں کو اختیار کرنا، کڑے کی شکل میں یا کہ جو ہے کئی انگوٹھیوں کی شکل میں، بریسلیٹ کی شکل میں، چین کی شکل میں، جو بھی جو ہے پہنے جاتے ہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر جو سونے کا ہے تو بالکل وہ حرام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ، جیسے بعض روایت میں بات بھی آتی ہے کہ جو سونا مرد جو پہنتا اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آگ بنا دیں گے، اور آگ کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اس کو حلال سمجھ لیا، قیامت میں جو اس کے لیے وہی چیز وبال بن جائے گی، وہی چیز عذاب بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں محروم کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے عمومی طور پر اس کے سلسلے میں سونے کے سلسلے میں بات بتائی گئی۔ دوسری جو بات ہے ریشم کے سلسلے میں، یہ بھی خواتین کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، سوائے کہ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگل یا 3 انگل، 2 انگلی یا 3 انگلی، تو اس طرح اتنی اجازت آپ نے دی ہے کہ تاکہ کپڑے میں اگر آپ جوڑ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، 2-3 انگلی سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پوری طرح ریشم کا کپڑا ہی انسان اگر پہنتا ہے تو در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو حرام ٹھہرایا ہے، اس حرام کو گویا وہ حلال ٹھہرا کر پہن رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اور اس پر جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے جو منع کی گئی ہیں، یہ اصلی اعتبار سے اصلی گولڈ ہے۔ تو اصلی گولڈ جو ہے، یہ جو اصل جو ہے، جو چاہے وہ 24 کیرٹ ہو، 22 کیرٹ ہو، 21 کیرٹ ہو، 18 ہو، 16 ہو، 14 ہو، 10 ہو، لیکن اگر وہ سونا اگر ہے تو مرد کے لیے حرام ہے مطلقاً۔ ہاں البتہ کورنگ والا مسئلہ ہے، گولڈ پلیٹڈ ہے، اس کے اندر سونے کا کوئی یہ نہیں ہے، صرف کورنگ کے اعتبار، جیسے جو بعض لوگ گولڈ پلیٹڈ جو ہے واچ پہنتے ہیں، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ اصل سونا نہیں ہے، یہ اصل گولڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ریشم بھی جو اصلی جو سلک نہیں ہے وہ مرد پہن سکتا ہے، منع جو ہے وہ اصلی سلک، جیسے جو ہے جیسے چائنا سلک ہے، فلا سلک ہے، الگ الگ جو رقم کے جو ہے آرٹیفیشل سلک جو ہے مارکیٹ میں موجود ہیں، اگر اس طرح کا سلک کوئی بندہ پہن رہا ہے، کوئی مرد پہن رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل جو سلک ہے، جو ریشم کے کیڑے سے جو نکالا جاتا ہے، جو اصلی جو ریشم ہے، وہ جو ہے مرد کے لیے حرام ہے، کیونکہ در حقیقت جو ہے بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے کہ اس طرح کے یہ چیزیں مرد پہنے۔ البتہ خواتین کو اس کی اجازت دی گئی ہے،
تو لہٰذا جن چیزوں کو شریعت میں حرام ٹھہرا دیا گیا ہے خاص طور پر مردوں کو، اس سے جو مرد اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کے رحمت کو وہ پا سکیں۔ واللہ اعلم۔ سوال نمبر 22، اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ one of my relatives told me that I have a desire, then I should read 2 rakats Salatul Hajat, give sadaqah and then recite La ilaha illallah 70,000 times, not in one day, it may take several days. تو سوال یہ ہے کہ is there any hadith like this, is this authentic, kindly guide us۔ اس میں دیکھیے جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں مشکل ہے تو اس مشکل کو پار کرنا ہے، یا کوئی بات ایسی آ گئی جسے ہمیں ہماری تمنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی جاب ہمیں ملنی ہے، یا کہیں شادی کرنی ہے، یا کوئی خاص جو ہے ہمارا کوئی ارادہ ہے وہ پورا ہونا ہے۔ اب اس کے لیے ایک وظیفہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور کچھ صدقہ و خیرات کریں اور 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، یا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کام پورا ہو جائے گا۔ جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ جو اس میں کہا گیا ہے، در حقیقت یہ خود ہی ایک یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے، وہ ہے کہ صلاۃ الحاجت کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یا جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجہ والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا آپ کی زندگی میں، کان اذا حزبہ امر صلی، کوئی بھی معاملہ آپ کو پریشان کرتا، کوئی بات آپ کے لیے اہم ہو جاتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ وہ پریشانی جو آئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جائے گی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے لگ جائے، اور نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین حالت بندے کی کسی اور موقع پہ نہیں ہوتی، اور نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو رب سے جوڑتی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ گویا دنیا والوں سے کٹ گیا اور دنیا والوں کے رب سے جڑ گیا۔ تو نماز کی حالت میں انسان دعائیں کرے، اللہ قبول فرماتے ہیں، نماز کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہو اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ وہ مسائل حل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کوئی کام آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین بن جاتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن اس میں اس بات کی تحدید نہیں ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے آپ پڑھیں۔ آپ نماز کے لیے نوافل پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، نمازوں کے اندر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے، آپ کی مشکل کو اللہ آسان کریں گے۔ اب رہی بات صدقہ و خیرات کی، صدقہ و خیرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ جو ہے مالی صدقہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ مصیبت کو دور کرتا۔ تو در حقیقت صدقے کے ذریعے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، بیماریاں کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور جو آپ کے مشاکل کو اللہ حل کرتے ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور رہی بات یہ کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے، اس کا کہیں ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے۔ یہ موجودہ دور کے بعض صوفی حضرات، بعض پیر حضرات یہ ٹوٹکے دیتے ہیں اپنے اپنے مریدوں کو یا اپنے جو ہے جو ماننے والوں کو کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہے، یہ اتنی مرتبہ جو ہے آیت کریمہ کا ورد کر لو، یا کہ آیت کریمہ کا حلقہ جو ہے یہ قائم کر دو، 1,00,000 مرتبہ لوگوں کو بٹھا کے یہ پڑھوا دو، یا کہ اس آیت کا جو ہے اتنے 1000 مرتبہ ورد کرو، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سب جو چیزیں جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر گردش کر رہی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہر ایک جو ہے اپنا وظیفہ جو بحیثیت پیر یا بحیثیت صوفی یا بحیثیت ایک فقیر یا بحیثیت جو ہے ایک ولی، وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر جو ہے اپنے امیج کو بنانے کے لیے اس طرح کے وظیفے جو ہے اپنے ماننے والوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا۔ ہاں دیکھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس پورے کا ذکر جو ہے
ہمیں بحیثیت ذکر انسان کرے. کئی ایک فضیلتیں ہیں اس کے اندر. صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد 100 مرتبہ جو اس کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجات بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں اس کے لکھتے ہیں. اور پورے دن میں اگر صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو اگر پڑھ لے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. اور یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کرنے والا نہیں ہے سوائے کہ کوئی انسان 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لے، وہ زیادہ عمل والا ہے، وہ زیادہ اجر والا. یہ سب فضیلتیں. اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے وہ 4 غلام اللہ کے رسول کے خاندان سے آزاد کرنے کا اس کا اجر دیتے ہیں. 100 مرتبہ پڑھتا ہے 10 غلام اللہ کے رسول کے خاندان سے آزاد کرنے کا اللہ اجر دیتے ہیں. یہ سب روایتیں موجود ہیں، لیکن کہیں اس طرح کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس طرح کا وظیفہ دیا ہو. جبکہ پریشانیاں ہمارے زیادہ صحابہ کو تھیں. جنگیں ہمارے دور میں تو جو کچھ بھی نہیں ہو رہی ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور کے اندر جنگیں بہت ساری ہوئی. صحابہ بہت ساری جنگوں میں شامل رہے، بہت ساری مصیبتوں کا شکار رہے، بہت ساری مالی پریشانیاں ان کو آئیں، گھر کی پریشانیاں آئیں، مختلف پریشانیوں سے وہ گھرے رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا وظیفہ یا کبھی اس طرح کا ایک بیٹھک، ایک ذکر کی مجلس، یا کہ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کی مجلس آئیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مجلس سے ہمارے پاس آئیے، 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بات صوفی حضرات ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ اس میسیج کو گھماتے ہیں کہ بھائی یہ جو مشکل جب آئی ہے مسلمانوں پر، فلسطین کا مسئلہ ہے یا کہ انڈیا کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ذکر 1 ملین مرتبہ پڑھیں، اور آج رات ہی پڑھ لینا ہے، یا کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ذکر اتنی ملینز ٹائمز میں پڑھ لینا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں لوگ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اس طرح کی مصیبتیں، مشکلیں کیا صحابہ کو نہیں آئی؟ اس طرح کے مصائب اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اس کے بعد تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں کیا نہیں آئی؟ ہم سے زیادہ مشاکل آئے، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی متعین ذکر اتنے 1000 مرتبہ پڑھا جائے، یا کہ یہ ذکر کے حلقے قائم کیے جائیں، اس کے ذریعے سے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. یہ سب بدعات میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. آپ سنت پر قائم رہیے، سنت ہی میں خیر و برکت ہے، سنت ہی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. تو لیکن بدعات کے اندر اسی طرح اس کے برعکس اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور بدعتی پر لعنت بھی اترتی ہے، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ایسے وظیفے، ایسے اذکار آپ اختیار نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے. سوال نمبر 30، جو لوگ مشائخ کا کام کرتے ہیں اسلام میں اس کا درجہ کیا ہے؟ مجھے اس پر بھروسہ تو نہیں ہے، لیکن میرے قریبی رشتہ دار شادی ہونے کے پہلے بہت ملاپ سے تھے، شادی ہونے کے بعد وہ ٹوٹل اپوزٹ میں بدل گئے، تو اس کے بارے میں جادو مشائخ کے بارے میں سمجھائیے. جواب اس کا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے جاہلیت کے اندر، جو لوگوں کو کچھ ایسے ہی جادو والے مسائل بتاتے تھے، اور ان کو غیب کی کچھ خبریں بھی بتاتے تھے، جس سے لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. لوگ ہر خیر و شر کے لیے ان کے پاس پہنچتے تھے، ان کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ یہ چیز میں کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کہ گھر میں چوری ہو گئی، کس نے چرایا ہے ذرا یہ بتائیے، یا کہ یہ میرا مخالف ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کو برباد کرنا ہے، اس کے لیے کچھ کیجئے، کچھ جادو کے ذریعے سے آپ اس کو برباد کر دیجیے. اس طرح کے مسائل موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑے ہی واضح انداز سے آپ نے فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. آپ نے ارشاد فرمایا
جو کوئی کسی کاہن جو جادو کی خبیر سے کوئی چیز بتلاتا ہے، او عرافن یا ہے کہ وہ ایسا آدمی جو غیب کی خبر جو آپ کو لاتا ہے، جو چیز جیسے چوری ہو گئی گھر کے اندر، کس نے چرایا، یہ جو ہے میں بتاتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عراف، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بتاتا ہوں۔ تو چاہے وہ کاہن و عراف، اور یہی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اب جو ہے ہمارے پاس جو مشائخ جو گلی گلی اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، تو جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ میں، کیا فیوچر ہے آپ کا، یا کہ کس نے جو ہے آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے پیٹھ پیچھے کیا برائی کی، کیا خطا کی ہے، کیا جو ہے آپ کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ تو یہ جو چاہے وہ ہمارا پاسٹ ہو یا ہمارا فیوچر ہو، غیب سے اس کا تعلق ہے۔ اس طرح غیب کے بتانے والے اس وقت موجود تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے یہ کاہن اور عراف، ان کے پاس جو جائے اور جو یہ لوگ کہیں اس کو وہ سچ سمجھ لے، تو پھر جو ہے فقد کفر بما انزل علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کا وہ کافر ہو گیا، وہ شریعت سے نکل گیا۔ تو یہ جو ہے روایت موجود مسند احمد کے اندر صحیح روایت ہے، اور مسلم کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ان کے پاس جائے فسألہ عن شیء، وہاں جا کر جیسے وہ پوچھے کہ کیا ہوگا میرا، کب ملازمت ملے گی، یا گھر کے اندر چوری کس نے کی، یہ جو ہے مسئلے چل رہے ہیں گھر کے اندر، تو کس نے جادو کیا، صرف جا کے پوچھا، اس نے جو کچھ اس نے کہا اس کو سچ تو نہیں جانا، لیکن اسے پوچھنے کے لیے گیا، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس پہنچنے کی نحوست اتنی ہے کہ اس بندے کی 40 دن کی نماز پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما، 40 دن کی نماز اس کے ضائع ہو گئی صرف پوچھنے پر۔ تو اس احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، اردو دان طبقہ جو ہے ان کو مشائخ کہتا ہے، یا بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی لوگ جانے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو کام ہے وہ ہے کہ غیب دانی کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے مستقبل کے بارے میں یا آپ کے پاس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ان احادیث سے واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو صرف ان لوگوں کے پاس جو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اگرچہ کہ وہ اس پر یقین نہ کرے، اس کے باوجود بھی 40 دن کی نماز کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں، اور جو جاتا ہے پوچھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان یقین بھی دلوا دیتا ہے، تو یہ ایسا بندہ ہے جو دین سے ہی نکل گیا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جانے سے آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسوں سے پہلے آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پیسے آپ کی جیب سے نکلنے سے پہلے آپ کے دل سے ایمان اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہے جادو ٹونا کرتے ہیں، یا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس کے کوئی بھی جو ہے آپ کے پاس سے متعلق یا فیوچر سے متعلق جو ہے کچھ کہنے کا جو بھی دعویٰ کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر خواتین کو بچائیں، کیونکہ خواتین ہی جو ہے ان لوگوں کے چنگل میں زیادہ پھنستی ہیں، اور کمزور عقیدے انہی کے ہوتے ہیں، توہم پرستی انہی کی زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اکثریت جو خواتین کی ان کا شکار ہوتی ہیں، تو لہٰذا اپنے خواتین کو بچائیے۔ اور رہی بات یہ کہ ہم کیسے حفاظت کریں اپنے آپ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار آپ نے ہمیں بتلائے ہیں، اذکار الصباح والمساء، کہ فجر کے بعد سے لے کر آپ ان اذکار کو پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے، اور اسی طرح شام کو آپ عصر کے بعد ان اذکار کو پڑھ لیں سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 24/7 اپنے پروٹیکشن میں رکھے گا ان اذکار کی برکت سے، اور جو ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو بھی بنا دے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے اذکار ہیں جو موجود ہیں احادیث کے اندر، اور اس کو جو مستقل کتابوں کے اندر بھی جمع کیا گیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں اذکار الصباح والمساء کے نام سے، یا اسی طرح جو ہے حصن المسلم ایک مشہور کتاب ہے جو دنیا کی بہت کئی زبانوں کے اندر ترجمہ ہوا ہے،
تو اس کتاب کو بھی اس چھوٹی سی کتاب کو بھی آپ جو اپنے ساتھ رکھ لیا کریں، تاکہ صبح اور شام کے اذکار کو آپ پابندی سے پڑھ لیں۔ اور بعض مساجد میں ماشاءاللہ اذکار صباح اور مساء جو ہے لگائے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے ایپ بھی نکل گئے ہیں جو آپ کے موبائل کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان اذکار کی پابندی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اذکار کی پابندی در حقیقت جو ہے ہمارے اپنے پریشانی اور مسائل کا حل بھی ہے، ہماری حفاظت بھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائی گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم اللہ پر توکل و بھروسہ کریں، تقدیر پر ایمان رکھیں کہ تقدیر کے مطابق جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ ہی سے جو ہے چمٹ کر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے لگ کر آپ جو ہے رہیں، اسی سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل آسان فرمائے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔